بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے خاص فضل سے ہم دین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہر روز دین کے 5 شعبوں کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت کا ذکر مقصود ہے، اور وہ ہے خروج دجال، یعنی دجال کا نکلنا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت ہم نے گزشتہ درس میں اس کا مطالعہ کیا تھا، اور وہ ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا، اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات کا مطالعہ کیا۔ آج دوسری علامت قیامت کی علامات کبریٰ میں سے وہ ہے خروج دجال، یعنی دجال کا نکلنا۔ یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس پر اجماع امت ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دجال کا نکلنا یہ برحق ہے۔ دجال یہ لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑے جھوٹ اور مکر و فریب اور حق اور باطل میں خلط ملط کرنا۔ لہذا اس لغوی معنی کے اعتبار سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دجال کی خبر دی ہے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، جو علامات قیامت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ دجال ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا، اور مسیح اس کا لقب ہوگا۔ یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب مسیح دجال کہا جاتا ہے تو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، تو اس سے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کا لقب مسیح کیسے ہوا۔ دراصل یہ علم اشتقاق سے مسئلہ حل ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، وہ لفظ مسیح مسح سے مشتق ہے۔ مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا کسی چیز پر، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس زدہ شخص اور نابینا مادرزاد نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو شفا ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ لیکن جو دجال کا لفظ مسیح جو لقب ہے وہ مساحت سے مشتق ہے۔ مساحت کا معنی ہوتا ہے مسافت، چونکہ دجال ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں کئی دنوں کا سفر طے کر لیا کرے گا، کئی ہفتوں کا سفر طے کر لیا کرے گا، اس لیے اس کو دجال مسیح یا مسیح دجال کہتے ہیں۔ مسیح یہ دجال کا لقب ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ابھرا ہوا ہوگا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف و را لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر ایک شخص پڑھ سکے گا۔ بال اس کے نہایت پیچیدہ ہوں گے، ایک بڑا گدھا اس کی سواری ہوگا، اور سب سے پہلے دجال کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ یہ دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا، اور وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد میں یہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور خارق عادات امور ظاہر ہوں گی، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور عجیب و غریب دلیل سے اس کا عاجز ہونا ظاہر فرمائیں گے۔ اور ہوگا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ یہ آخر میں ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہوگا، تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص خدائی دعویٰ میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ اول تو اس کا کانا ہونا اس کے خدا نہ ہونے کی واضح دلیل تھی، دوسرا یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فارا لکھا ہوا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ قتل کرنا ایک ایسا فعل ہے جو انسان کی قدرت میں داخل ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ زندہ کرنے پر قادر نہ ہوگا، اور چند روز تک اس کے ہاتھ میں احیاء موتا کا عمل ظاہر ہوتا رہا ہوگا، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ اس دجال کے لیے یہ آزمائش لائے گا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں جب مردہ لایا جاتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے، اور اے پروردگار تو اس اپنی قدرت سے اس مردہ کو زندہ کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا شبہ بھی نہ تھا، بلکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جبکہ دجال یہ خود خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں اشکال نہیں آنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ دجال کب نکلے گا، اس کے بارے میں جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد امام مہدی نصارہ سے جہاد اور قتال کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر امام مہدی شام واپس جائیں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا اور یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا، لیکن مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ بالآخر یہ شام واپس آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی منارے پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس دجال کو قتل کریں گے۔ یہ آج ایمانیات کے سلسلے میں ہم نے دجال کے بارے میں مطالعہ کیا، اور آج عبادات دوسرا شعبہ دین اسلام کا، اس سلسلے میں ہم مختلف عبادات کا مطالعہ کرتے ہوئے گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، سحری اور افطار کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم عبادات کے سلسلے میں مطالعہ کریں گے تراویح کے بارے میں۔ یہ بھی تعلق چونکہ اس کا رمضان کے ساتھ ہے، اور تراویح یہ لفظ بنا ہے ترویحۃ سے۔ ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرتے ہیں، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح یہ مسنون ہے اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان سب حضرات کی فقہ کی کتابوں میں واضح ہے کہ تراویح کی رکعات کل 20 رکعات ہیں اور یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ ترتیب وار تراویح میں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی عذر سے یہ نہ کر سکیں، حالات کی وجہ سے جماعت کے ساتھ تراویح میں شریک نہ ہو سکیں، تو پھر الم تری کیف سے سورہ والناس تک یہ کل 10 صورتیں ہیں، ان صورتوں کو بار بار دہرا کر بھی 20 تراویح پڑھی جا سکتی ہیں۔ تراویح کا رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جائے، تب بھی باقی دنوں میں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح میں جماعت سنت مؤکدہ ہے،
اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو۔ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے جتنی دیر نماز میں 2 رکعت ابھی پڑھی تھی، لیکن مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ رمضان مبارک میں تراویح کی نماز بھی سنت موقدہ ہے اور اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ سنت موقدہ ہے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھے۔ جب 20 رکعت تراویح پڑھ چکے تو اس کے بعد وتر ادا فرمائیں۔ تراویح کے درمیان ہر 4 رکعت کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہستانی اور منہج العباد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہر تراویح کے بعد یہ دعا مانگی جائے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر۔ شامی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ: لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ دعا شامی میں جلد اول صفحہ 661 پر یہ پوری بات موجود ہے۔ اگر یہ نہ پڑھیں تو پھر درود شریف پڑھ لیجئے، استغفار کر لیجئے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی مختلف بزرگوں کا مختلف طریقہ رہا ہے۔ یہ تراویح کے بارے میں آج ہم عبادات کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، اور تیسرا شعبہ دین اسلام میں معاملات کا ہے۔ معاملات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف معاملات سکھائے جن کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو پرسکون اور اسی طرح ہم اس کو خیر والا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ان معاملات میں سے آج ہم تذکرہ کریں گے بہن بھائیوں کے معاملات کے سلسلے میں، کہ گھر کے افراد میں بہن بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ بھی انسان کو اپنی عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود حقیقی بہن بھائیوں کے اندر آپس میں مزاج کے اندر، سوچوں کے اندر اختلاف موجود ہوتا ہے، لیکن سوچوں کے اندر، مزاجوں کے اندر، رویوں کے اندر اختلاف سے گھر میں فساد نہیں ہوتا۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے معاملات کا خیال رکھا جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے اندر آپس میں سب سے پہلے ماں باپ کی تربیت کا عنصر سامنے آتا ہے کہ ماں باپ نے جو تربیت کی اس کے مطابق یہ بھائی بہن آپس میں زندگی گزارتے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، لیکن جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان کو جب تک وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر گھر کے حالات کے اندر خیر عطا فرماتا ہے، اور جب بہن بھائیوں کے حقوق آپس میں ادا نہیں ہوتے تو اس طرح پھر معاشرے کے اندر وہ باتیں سامنے آتی ہیں جو کہ بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو اس طرح رکھنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مؤمنین آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بھائی بہن بھی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو اسی طرح رکھیں کہ اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں، اور اسی طرح جو بڑا بھائی ہے
چھوٹا بھائی اس کا احترام کرے، بڑا بھائی اس کے اوپر شفقت کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اس لیے گھروں میں رہتے ہوئے بھائی کو، چھوٹا بھائی ہے تو اس کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر بڑا بھائی ہے تو اسے چھوٹے پر شفقت کرنی چاہیے۔ یہی حال بہنوں کے اندر ہے۔ اور بہن بھائیوں کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بھائی کا حق بتایا تو مشکات شریف میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہی ہے جیسے کہ باپ کا حق بیٹے پر۔ جب تک ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر بڑے اور چھوٹے کے اندر تمیز کرنا اور ان کے معاملات کو درست کرنا یہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک بھائی بہنوں کے حقوق بھی اور ان کے معاملات بھی درست نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ بھائی بہنوں کے اندر ماں باپ کی محبت کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے، آپس کے اندر مزاجوں کے فرق کی وجہ سے بسا اوقات ماں باپ کی محبت میں فرق آتا ہے، قابلیت میں فرق آتا ہے۔ تمام بھائی بہن قابلیت میں، علمی قابلیت میں، صلاحیتوں میں ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جب آپس میں محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپس میں حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حسد ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے 11 بھائیوں نے کس طرح حسد کرتے ہوئے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محبت کرنے کا اور ان کے اوپر احسان کرنے کا طریقہ سکھایا، جس کے ذریعے آپس میں جوڑ پیدا ہوا۔ معلوم ہوا آج بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب بھائی بہن آپس میں احسان کے معاملات کو سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرما دے گا، لیکن جب ہم معاشرے میں رہتے ہوئے احسان کو ہاتھ سے چھوڑ دیں اور نفسا نفسی میں مبتلا ہو جائیں تو ایسی صورت کے اندر وہاں معاملات درست نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح آج وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی بہنوں کو آپس میں گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو ایثار پر مبنی رکھنا چاہیے۔ ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت اور اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ یہ درست ہے کہ بھائی بہن جب ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں تو اس میں بظاہر اپنا ذاتی وقتی نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس کے جواب میں جو آپس کی محبت اور آپس کا احترام ملتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کبھی زندگی گزارتے ہوئے، معاملات ادا کرتے ہوئے بھائی بہنوں میں کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو فوراً ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح معاملات بسا اوقات اتنے ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہن آپس میں بات چیت بند کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 نسخوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ فرمایا تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث ترمذی میں آ رہی، اس میں فرمایا فإن الهدیۃ تذهب الضغائن، کیونکہ یہ ہدیہ اور تحفہ جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر جو کینہ یعنی پرانا غصہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ بھائی بہنوں میں معاشرے میں رہتے ہوئے معاملات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بہت دفعہ دوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہم آپس میں بہن بھائی اگر 3 باتوں پر عمل کریں، ایک تو سلام کرنا نہ چھوڑیں، بات چیت کرنا بالکل نہ چھوڑیں، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، نمبر 3 ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دینے کی کوشش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز بھائی بہنوں کے معاملات آپس میں ہمیشہ درست رہیں گے۔ معاملات کے سلسلے میں آج ہم نے بھائی بہنوں کے حالات اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو سمجھا، اور پھر آج معاشرت کے سلسلے میں ہم ایک خاص بات کا مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے صلہ رحمی۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو باتیں سکھائیں معاشرت کی، رہنے سہنے کی، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اہم ترین چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی رشتوں کو جوڑنا۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے کہ یہ انسان اگر رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے۔ رشتوں کے جوڑنے سے مراد کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتوں کو جوڑنا۔ اس میں ایک حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذہن میں رکھیے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں اور وہ بات ہمیں قرآن مجید میں نہ ملتی ہو بلکہ وہ بات ہمیں احادیث میں ملتی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے خلقت الرحم من الرحمن فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، کہ جو کوئی رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رشتے کو، رحم یعنی رشتے کو میں نے لفظ رحمان سے پیدا کیا ہے، جو اس کو جوڑے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو جوڑے رکھوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے خاندانوں کے اندر رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس خاندان کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ لیکن جب انسان صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتوں کو جوڑنے کی فکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے توڑ کے رکھ دیتا ہے کہ وہ معاشرے میں تنہا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، میری کوئی فکر نہیں کرتا اور میرے ساتھ میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یہ انسان اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے پھر معاشرے کے اندر۔ اس لیے آج انسان کو رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، توڑنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انسان اگر رشتوں کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یعنی ان انسانوں کو آپس میں اللہ تعالیٰ پھر خود جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور اگر انسان رشتوں کو توڑنے کی فکر کرتا رہتا ہے تو پھر آپ نے ابھی حدیث میں سنا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو تنہا کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه ولینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اور اس کے مال میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ یہ بات درست ہے کہ انسان کی زندگی میں رزق کا فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے اور زندگی کا فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے کہ اس انسان کی کتنی زندگی ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا کہ اس اضافے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے، لیکن بعض محدثین نے واضح طور پر لکھا کہ نہیں، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں واقعی اضافہ ہوتا ہے، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ صلہ رحمی کرے گا اس لیے اس کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو وہ اضافہ جو طے ہو چکا اسی میں یہ شامل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر چکا، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انسان کس طرح رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، تو ایسی صورت کے اندر وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس ایسے انسان کو پھر زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کے ان کے حقوق دے دو، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا معنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ سمجھے کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا کیا ہیں، پھر انسان قرآن و سنت کی روشنی میں ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ آج بسا اوقات ہمارے تربیت کے اندر اتنی کمی رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات ہماری اولاد اور اولاد کی اولاد اپنے رشتہ داروں کو آج کل صرف 2 وقت اس کا
جو ہے ملاقات ہو پاتی ہے، 2 وقتوں میں وہ پہچانتا ہے، کہیں شادی یا ولیمہ ہوتا ہے تو تب رشتہ دار ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور وہ رشتہ داروں کو پہچان پاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے جنازے میں جانا ہوتا ہے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا رشتہ دار اور یہ فلاں رشتہ داری ہے، اور وجہ یہی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں وہ ذہنوں میں نہیں ہوتے کہ کس طرح ان کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جو سمجھایا ہمیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں سمجھایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو مسلمان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک، محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ معاشرت درست رکھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں کو مال دے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 215 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال خرچ کریں تو آپ کہہ دیجئے یہ والدین کے لیے خرچ کریں اور رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی کہ جو کوئی شخص عام غریب کو صدقہ یا زکوٰۃ دے گا اسے 1 درجے ثواب ملے گا، اور جو اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرے گا اسے دگنا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی خوشی اور غم میں شرکت کرنا، جو رشتہ دار برا سلوک کرتے ہوں یا برا چاہتے ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف کاموں میں تعاون کرنا، نیکی کی تلقین کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شعراء کی آیت 214 میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے، یعنی ان کو نیکی کی تلقین کریں تاکہ برا انجام ان سے دور رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ رشتہ داروں کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے معاملات کو آپس میں صلح صفائی سے حل کرتے رہو۔ پھر رشتہ داروں میں اگر وراثت کا معاملہ ہو تو اس کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو بھی طریقے کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنے اور صلہ رحمی کے معاملات کو حل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہم سب کو خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس معاشرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ معاشرت کے سلسلے میں باتیں تھیں، اور اخلاقیات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے خدمت خلق کی عادت۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی عادت جس انسان کو پڑ جاتی ہے اس انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ خدمت خلق، ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خدمت خلق یہ مخصوص تنظیموں کا کام ہے، رفاہی اداروں کا کام ہے، عام معاشرے کا انسان خدمت خلق کا مفہوم بھی ذہن میں نہیں رکھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت خلق کے لیے مختلف طریقے اور مختلف راستے بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ ہم خدمت خلق کے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ رفاہ عامہ کے کام، خدمت خلق کے کام، اس میں مساجد تعمیر کرنا، نمبر 2 شفا خانے قائم کرنا، ڈسپنسریاں قائم کرنا، نمبر 3 مکتب اور مدرسے قائم کرنا، نمبر 4 لوگوں کے آرام کے لیے سرائے وغیرہ تعمیر کرنا، نمبر 5 کنویں کھدوانا یا جیسے آج کل ٹیوب ویل لگوانا، نمبر 6 لائبریریاں قائم کرنا تاکہ لوگ وہاں سے علم حاصل کر سکیں، اسی طرح راستے بنوا دینا،
یتیم خانے اور محتاج خانے قائم کر دینا، اور ایسے اداروں کا قیام کرنا جس سے کہ جو محتاج لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ تو رفاہ عامہ کے کام کرنا یہ بھی خدمت خلق کا طریقہ، اور اسی طرح محتاجوں کی ضرورت پوری کرنا، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی مریض ہے اس کی دوائیوں کی ضرورت ہے، ان کا اہتمام کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یہ بھی خدمت خلق کی صورت ہے، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، یہ بھی خدمت خلق کی صورت ہے، بیمار پرسی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ بھی خدمت خلق کی صورت ہے، اور اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی خدمت خلق ہے، کسی کے حق کے لیے جائز سفارش کر دینا، یہ بھی خدمت خلق کی صورت ہے، کسی کو درست رہنمائی اور درست مشورہ دے دینا، یہ بھی خدمت خلق کی، اسی طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے، اور مہمان نوازی اختیار کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدمت خلق کے بڑے آسان راستے بتا دیے، یہاں تک فرمایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے خدمت خلق کی بھی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی خدمت خلق کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدمت خلق پر اللہ تعالی ہمیں خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب